اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عہد۔ اللہ تعالیٰ عہد کو پورا کرتا ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی عہد کریں اس کو پورا کریں۔ لیکن آج کل عام لوگوں میں ہم نے یہ بات ضرور نوٹس کی ہے کہ جو بھی جو ہے عہد کرتے ہیں تو اس کو بہت مشکل سے ہی پورا کیا جاتا ہے، بہت لائٹلی لیا جاتا ہے اس بات کو کہ ہم نے کہہ تو دیا ہے، چھوڑو، نہیں کر رہے ہم یہ کام نہیں کریں گے، جبکہ ہم نے عہد کیا ہوتا ہے، لیکن تب بھی ہم اس کو بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے آپ کو خود ہی جو ہے بہلاوے دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے یہ مسئلہ ہے، اس کو پورا کرنے میں تو ہم جو ہے اس کو پورا نہیں کریں گے، اس عہد کو ہم پورا نہیں کریں گے، اور نہیں بھی کرتے۔ لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ جب عہد کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو عہد کرو اس کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرو، اور ہم لوگ کے اندر اب یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ ہم لوگ وعدہ خلافی بہت عام طریقے سے کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ ایک عام روٹین بن چکا ہے کہ جبکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو بات آپ کی زبان سے نکلے تو آپ اس بات کو پورا کریں، ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم اس بات کو پورا کر سکیں، یا ہم اس بات کو منہ سے نکالیں ہی نہیں جس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات پوری نہیں کر سکتے، تو ہم اس بات کو بولیں ہی نہ، ہم اس بات کا وعدہ ہی نہ کریں، اس بات کا عہد ہی نہ کریں۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے عہد کر لیا جاتا ہے، وعدہ کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی، اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایمان عہد کی پاسداری کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 91 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کی ہے سورہ نحل میں، کہ جو ہے جب تم آپس میں عہد کرو تو اس کو ہر حال میں پورا کرو، تو پابندیوں کو پورا کرو۔ کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو۔ مومن اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ترجمہ ہے کہ اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور وہ اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کو پورا کرتے ہیں، اپنے معاہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 32 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ سورہ ہر صورت میں کتنی جو ہے صورتیں کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو آیات بتائی ہیں، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ عہد کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے، یعنی جو ہے وعدہ توڑنا جو ہے وہ نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ عہد کو پورا کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی پابندی کرتے تھے۔ سیدنا ابو رافع نے فرمایا، قریش نے مجھے نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
خدا کی قسم ہے اب کبھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عہد نہیں توڑتا اور نہ قاصد کو قید کرتا ہوں۔ تم فی الحال واپس چلے جاؤ اور جو چیز تمہارے دل میں ہے اسے دل میں ہی چھپائے رہو۔ میں چلا گیا اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حصیل باہر نکلے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ہم کو کفار قریش نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ ہم تو مدینہ جانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ہم سے اللہ کا وعدہ اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے اور وعدے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ عہد توڑنے والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ یہ سورہ انفال میں آیت نمبر 56 ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے، یعنی عہد توڑنے والے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عہد توڑنا کتنا غلط ہے، اور ہم اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو وعدے اور عہد کر لیتے ہیں اور ان کو توڑ دیتے ہیں تو ہم کتنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی بچ کے رہنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم گناہوں سے دور ہو سکیں، اور اگر ہم وہ بات کریں ہی نہ جس کو ہم پورا نہ کر سکتے ہوں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ وہ بات کسی کو بولو جس پر آپ خود عمل کر سکتے ہو، تو ہمیں وہ وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے جس پر ہم پورا نہ اتر سکیں، تاکہ ہم وعدہ خلافی کی گناہ کا مرتکب نہ ہو سکیں۔ تو ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔